بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو انسان اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس سے نا امید نہیں کرتا۔ ایک نبی جس کو تاریخ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر بار بار دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھے ایسی عزت دے، اے اللہ مجھے ایسا مقام دے جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد وہ مقام کسی کو ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کائنات کے ذرے ذرے میں حکومت عطا کر دی۔ تاریخ نے لکھا انسان، جنات، چرند پرند، ہوا، درخت سب آپ کے ماتحت رہتے تھے۔ آپ سب کی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ آپ کا تخت فضا میں اڑا کرتا تھا اور تمام مخلوقات آپ کے روپ، مرتبے اور عزت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے تخت پہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنا رہے تھے، تو اتنے میں آپ نے دیکھا ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ تمام جانوروں اور پرندوں نے ارد گرد دیکھا ہی تھا کہ اتنے میں ہدہد آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم اتنی دیر سے کہاں تھے؟ تو وہ پرندہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں اڑتا ہوا یمن تک جا پہنچا، جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا ہے، لیکن افسوس وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور حقوق العباد سے ناواقف ہیں۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے ایک خط تحریر کیا اور فرمایا، جاؤ اس ملکہ کو میرا یہ خط دے دو اور اس سے کہو وہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرے اور اللہ کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ جیسے ہی وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا تک پہنچا تو ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا، جس میں تحریر تھا کہ میں سلیمان داؤد نبی کا بیٹا اللہ کے نام سے تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، تاکہ تم گمراہی اور ظلم سے دور ہو کر شیطان کے وسوسوں کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت تک پہنچ سکو، وگرنہ تمہارا یہ ظلم تم پر برسے گا۔ ملکہ سبا اپنے مشیروں اور لوگوں سے مشورہ کرنے لگی تو انہوں نے کہا، اے ملکہ ہمارے پاس نیزے، تلوار اور اتنے سارے لوگ ہیں، تو ہم کیوں کسی کے سامنے جھکیں؟ شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا تھا، لیکن ملکہ سبا نے کہا، مجھے ان کے الفاظ میں صداقت کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے قاصد کو خالی بھیجنا مناسب نہیں۔ پھر ملکہ سبا نے قیمتی تحائف کے ساتھ اپنا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی ان تحائف کو دیکھا تو آپ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے اور مجھے اس زمین پر رہنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے۔ جاؤ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ میں تو صرف ان کی ہدایت چاہتا ہوں، ان تحفوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی یہ پیغام ملکہ سبا تک پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا چل پڑیں۔ یہ علم جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا تو آپ نے یہ چاہا کہ جب ملکہ سبا یہاں پہنچے تو ان سے پہلے ان کا تخت یہاں موجود ہو۔ آپ نے فرمایا، کون ہے جنات میں سے جو یہ سب سے پہلے کرے گا؟ جنات میں ایک جن کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں آج کے دن ہی تخت سبا آپ تک پہنچاؤں گا۔ اتنے میں دوسرا جن کہنے لگا، میں کچھ دیر میں ہی ملکہ سبا کا تخت آپ تک پہنچاؤں لوں گا۔ پھر ایک انسان اٹھا جو آپ کا وزیر بھی تھا،
جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے تو ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کیں اور ابھی آنکھوں کو کھولا ہی تھا کہ وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ سارے جنات چرند پرند اس وزیر کی تعریف کرنے لگے۔ اتنے میں ملکہ سبا بھی آ پہنچی۔ جیسے ہی ملکہ سبا نے اپنا تخت اپنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دیکھا تو کہنے لگی، بے شک آپ کوئی عام انسان نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی حکومت اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ اس کائنات کی ہر خلقت پہ رکھی ہے۔ ملکہ سبا کہنے لگی، میں تسلیم کرتی ہوں، جس کی عبادت آپ کرتے ہوں گے وہی حقیقی خالق ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس نے آپ کو حکومت دی ہے وہی اس کائنات کا حقیقی مالک اور خالق ہے۔ یوں ملکہ سبا نے اللہ کے دین کو تسلیم کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔